الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 2-3 جمعے آپ حضرات کے سامنے محرم سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان حوالوں سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے اس جمعے میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور بحیثیت مسلمان اسلامی تاریخ سے ہمیں بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور کیسی ہمدردی تھی، یہ عنوان اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جہاں کہیں خصوصاً محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر قسم کے لوگ اپنی اپنی تحقیقات اور اپنی اپنی باتیں پیش کرتے ہوئے موضوع سخن حضرات صحابہ کرام کو بناتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے راشدین کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ زیادتی، ناانصافی، ان کے حقوق اور خلافت کا غصب کرنا، یہ وہ مسائل ہیں جن کو چھیڑ کر امت کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے اور لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، ضروریات دین کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کہیں غلطی سے ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو بیٹھے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہی چونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے،
ایک تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم کے مہینے میں جو یہ کہہ کر نکاح نہیں کرتے کہ جی حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، یہ انتہائی اپنی طرف سے بنایا ہوا بے دلیل ایک مسئلہ ہے۔ اگر محرم کے مہینے میں شادی منع ہو تو پیارے رسول خود اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ محرم میں نہ کرتے، اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ محرم میں نہ کرتے، اور خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے اپنا جو نکاح کیا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہی کیا۔ میں جس عنوان کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی کے ساتھ تعلقات صحیح ہونا یا نہ ہونا، اس کا پتہ چلتا ہے خوشی کے مواقع پر، کہ خوشی کے موقع پر جس آدمی کو مکمل اختیارات دیے جاتے ہوں تو یہ کامل اعتماد کی دلیل ہوتی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اس آدمی کو مکمل اختیارات سونپے گئے ہیں کہ یہ سارے کام آپ نے سر انجام دینے ہیں، اور اس آدمی کی ہمدردی کا پتہ اس خوشی کے موقع پر اس کی رائے سے اور اس کی ہمدردی کا پتہ محنت و مشقت سے اور خدمت اور عطیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ آج تک ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ میرے شادی کا دوست ہے، تو آج تک اس کے ساتھ شادی دوستی نبھائی جاتی ہے، یہ میری شادی کا دوست ہے۔ اگر آپ شادی کا دوست، میں شادی کا دوست اس کو نہیں بناتے جس پر ہمیں اعتماد نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی المرتضیٰ کے شادی کے دوست وہ ہوں جن کے اوپر علی کو اعتماد نہ ہو اور محمد مصطفیٰ کو اعتماد نہ ہو؟ یقیناً علی کے شادی کے دوست، بلکہ اس سے ایک بات بڑھ کے کہوں، علی کے شادی کے نکاح کے، علی کے نکاح کے گواہ دیکھیں، اگر کسی آدمی کے نکاح کے گواہ صحیح نہ ہو، جس آدمی کے نکاح کے گواہ مسلمان نہ ہوں، ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، اور جن کو گواہ بنا دیا گیا ہو اور جن کو گواہ بنانے کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہو، اس سے اندازہ کریں کہ اتنے اپنے اہم معاملے میں کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں جن کو بطور گواہ لایا جاتا ہو، ان آدمیوں سے یہ شکوہ کرنا کہ وہ حضرت فاطمہ کے حق کھانے والے تھے، ان آدمیوں سے یہ شکوہ کرنا کہ علی المرتضیٰ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، جن کو علی نے خود اتنا مقام دیا اور انہوں نے علی کو ایسا محبت بھرا پیغام دیا کہ دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تین حضرات آپس میں بیٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان تین حضرات میں سے نمبر ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات بیٹھے ہیں، اور اس روایت کو اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو لوگ حضرت فاطمہ کا حق کھانے کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اہل تشیع کے معتبر ترین امام، ان کی معتبر ترین کتاب، اس کے اندر شیخ ابو جعفر طوسی نے اور ملا باقر مجلسی نے اپنی جلاء العیون کے اندر بھی ذکر کیا ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور امالی کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تینوں کتابیں اہل تشیع کی معتبر ترین کتابیں ہیں۔ ابو بکر و عمر کی خدمات حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ ایسی ہیں، یہ لوگ خود لکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ تین کتابیں ان کی بتا دی۔
اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں مثلاً کشف الغمہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قریش سے کتنے رشتے آئے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا رشتہ یہ کہہ کر کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ کے حوالے ہے، جس کے ساتھ اللہ کرائے، ابھی تک اللہ کے نبی نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ان صحابہ کرام کا خلوص دیکھیے، یہ تینوں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ابھی تک رشتہ کسی کو دیا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابھارنا چاہیے کہ جا کر حضرت علی اپنے لیے یہ رشتہ مانگے، اور مجھے معلوم ہے کہ علی یہ رشتہ کیوں نہیں مانگ رہا۔ ابو بکر صدیق سبحان اللہ کتنی محبت ہے، فرمایا کہ میرا بھائی علی رشتہ نہیں مانگتا، اس کی کوئی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ غریب تنگ دست ہے، اور جو علی کی تنگ دستی کا خیال رکھتے ہو بدبختو، تم کہتے ہو کہ علی کی بیوی کا حق کھایا ہے، جو علی کو دینے کی فکر میں ہے، کہتے علی کے پاس سوائے تنگ دستی کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ مانگنے سے عاجز ہے، آئیے نہ مل کر چلتے ہیں، جناب علی سے بہتر رشتہ فاطمہ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ رہی بات اگر علی نے میری والی بات کی، جو تجزیہ میں کر رہا ہوں کہ علی کے پاس مالی کمزوری ہے، اگر علی کہے کہ رشتہ تو کرنا چاہتا ہوں مگر مالی کمزوری ہے، یہ کہہ دے ابو بکر تجھ پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کہتا ہے ابو بکر علی کے اس مسئلے کو حل کر دے گا، اپنے جیب سے حل کر دوں گا، ابھی تو امیر المومنین بنے بھی نہیں ہیں، ابھی تو خلیفہ بنے بھی نہیں ہیں۔ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بننے سے پہلے علی کو دینے کے لیے تیار ہے، انصاف سے بتائیں خلیفہ بن کر علی کا حق روک سکتا ہے؟ خلیفہ بن کر فاطمہ کا حق روک سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی محرم میں نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا، چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مخلصین اسی کو کہتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ دیکھو علی کو رشتہ نہیں مل رہا، طنز نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے لیے فکر ہو رہی ہے، مشورے میں بات آتی ہے کہ علی کی تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہے، فرمایا جا کے پتہ تو کر لیں، اگر یہی بات ہوئی جو ہم سوچتے ہیں تو اس کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ یہ تینوں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ نے سچ اور حق فرمایا اے ابو بکر، چلو چلتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہم تینوں حضرات کھڑے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ ان کے گھر گئے کہ علی کہاں ہیں؟ میرے دوستو غربت کا عالم دیکھے، علی کبھی اپنا، یہ روایت میں نے آپ کو بتایا آل تشیع کی کتاب جلاء العیون سے پڑھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ سنیوں نے ویسے لکھ دیا ہے، نہ، کتاب تمہاری ہے، مسئلہ ہمارا ہے، کتاب تمہاری ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر آئے، غربت کی یہ حالت تھی حضرت علی کی، کبھی ایک کے باغ میں کام کرتے تھے،
کبھی کسی کے باغ میں کھجوروں کو پانی دیتے، جو ملتا خرچہ چلاتے۔ گھر میں گئے، پتہ چلا کہ علی ایک انصاری کے باغ میں کھجوروں کی عیاشی کر رہا ہے، کھجوروں کو پانی دے رہا ہے۔ یہ تینوں حضرات سیدھے باغ میں گئے تو حضرت علی ابھی پانی دے کر اپنے اونٹوں کے ساتھ چرا کے فارغ ہوئے۔ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے پوچھا، کیسے آنا ہوا آپ حضرات کا، کیسے تشریف لائیں آپ حضرات؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، نیکیوں کی خصلتوں میں سبقت کرنا آپ کا کام ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا آپ کا کام ہے، پر آج آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے جہاں آپ نہیں بڑھ رہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ ابو بکر بھائی کیا بات ہے؟ کا بات یہ کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے، اور آپ کی شادی آپ کے چچزاد بھائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ قریشی بھی ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے قریب تر رشتہ دار ہیں، قدیم الاسلام ہیں، آپ کے ہم نشین ہیں، پیارے پیغمبر کے سب سے زیادہ قریبی ہو۔ یہ باتیں وہ کرتا ہے جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے۔ آپ پیارے نبی نے میرا، یہ صدیق اکبر کہتا ہے، میں نے عرض کیا لکھنے والے اہل تشیع ابو بکر کے جذبات لکھ رہے ہیں، کہتا میرا ضمیر یہ کہتا ہے، خلاصہ یہ ہے، نبی پاک اور اللہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ ہی ہو جائے، تبھی تو نبی ابھی تک اپنی بیٹی کسی کو دی نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے آپ جائیں اور رشتہ مانگیں۔ جب اتنی بات، آپ جائیں اور رشتہ مانگیں، یہ بات کی تو حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو آئے اور روتے ہوئے کہا، ابو بکر کیسے رشتہ مانگوں؟ آپ نے میرے دل کے پوشیدہ راز کو برانگیختہ کیا، کب سے میں چاہتا ہوں کہ جا کے مانگوں ہاتھ نبی پاک سے، اور کس کے دل کی خواہش نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بن جائے؟ دل میں یہ خواہش کتنے عرصے سے لیے پھرتا ہوں، مگر غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا پیارے علی، محمد کریم سے جا کے بیٹی کا رشتہ مانگنا تیرا کام، تیرے سارے اخراجات پورا کرنا پیچھے ابو بکر کا کام۔ جو شخص اپنے مال کے دروازے جس کے لیے کھول دے، جو شخص اپنے مال کے دروازے جس کے لیے کھول دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے، خلیفۃ المسلمین بن جائے، تو اس کی بیوی کا حق کھائے کہ فدق کی جائیداد ابو بکر نے لوٹ لی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر تو وہ شخص ہے جس نے اپنا گھرانہ پیغمبر کے گھرانے پر قربان کر دیا۔ خود فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے خاندان رسول کے لیے سب کچھ لٹا دوں۔ ابو بکر کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ خاندان رسول کا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بات کے لیے ان حضرات نے تیار کر دیا تو تیار ہو گئے، تیار ہو کر گھر گئے، اپنے اونٹ گھر میں رکھ کر سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بچپنے میں اسلام آپ پر لا چکا ہوں، اے اللہ کے رسول، کوئی جہاد ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے ساتھ نہ چلا ہوں، اور اے اللہ کے رسول،
جس کسی میدان میں ضرورت پڑی ہے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نے اپنے بارے میں جتنی باتیں کی تو ان سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے میری نظر میں۔ تو کہا پھر میں آپ سے ایک چیز مانگنے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا علی کیا مانگنے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ آج تک یہ ہمت نہیں کر سکا، لیکن اب پیچھے دوست ایسے ملے ہیں کہ انہوں نے ہمت دے دی، آپ سے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا میں فاطمہ کا رشتہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گھر چلے گئے۔ اندر گئے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے کو چوما، پھر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے تو حضرت فاطمہ فوراً اپنے ابا جان کی چادر کندھے سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی۔ دنیا میں شادی ہو کر جانے والی بیٹیوں کو سبق دے دیا، باپ جب گھر میں آ جائے چادر ہو جوتا ہو بیٹی الگ کرے، اور اس کے بعد اپنے ابا جان کے جوتے ایک طرف رکھ دیے۔ پھر آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، حضرت سیدہ فاطمہ پانی لے کر آئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ پیارے نبی وضو سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ ایک بات کرنے آیا ہوں۔ جی ابا حضور حکم فرما دیں۔ کہا میرے پاس باہر علی آئے ہوئے ہیں، باہر علی آئے ہوئے ہیں، مجھ سے آپ کا رشتہ مانگنے، بتا دے تیری کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، سر جھکایا تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اکبر، میری بیٹی کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ باہر آ کر فرمایا علی رشتہ قبول ہے، لیکن اب تیرے پاس ہے کیا؟ ابو بکر و عمر کے بتانے پہ جا کے رشتہ مانگا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جہاں رب چاہے گا وہاں پہ دوں گا۔ ابھی رب نے بتایا تھا کہ میں کہاں چاہ رہا ہوں، بولے میرے ساتھ، بولا تھا، بتایا تھا، لیکن ابو بکر و عمر کو پہلے ہی اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا علی کو میں چاہتا ہوں، تو عمر تو وہ تھا جو فرش پہ بولتا تھا تو عرش سے رب وہی فرما دیتا۔ ابو بکر و عمر نے جس کا انتخاب کیا رب نے بھی انتخاب اسی کو کیا، محمد مصطفیٰ نے بھی انتخاب اسی کو کیا۔ اب جب فرمایا علی، میں نے آپ کو بتا دیا یہ ساری روایات وہیں سے پڑھ رہا ہوں جو ابو بکر کو کہتے ہیں حق لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ گھوڑا جہادی سامان ہے، اس کو نہ بیچنا، تلواریں نہ بیچنا، ہاں یہ زرہ یہ بیچ کے آ جاؤ تاکہ آپ کی شادی کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ اب وہ زرہ لے کر چلے گئے بازار۔ اگلا مرحلہ رشتہ طے ہو گیا، بات بن گئی۔ اب بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے پیسہ چاہیے، فرمایا زرہ بیچ دو۔ قم یا علی، کھڑے ہو جاؤ اے علی، فبع، بیچ دے، الدرع، اس زرے کو بیچ دے۔ حضرت علی المرتضیٰ بازار چلے گئے۔ اپنا ایک ذوق میں جملہ کہوں، جب بازار چلے گئے، یہ نبی کا سنگل داماد بننے والا مدینے کے بازار میں بیچنے گیا تو آگے سے مدینے کا تاجر نبی کا دوہرا داماد عثمان ملا، اور مدینے کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ پوچھا علی بھائی کیسے بازار میں آنا ہوا؟ عثمان بھائی آج میری بھی شادی ہو رہی ہے، اپنے لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں چونکہ نبی کی بیٹی سے ہو رہی ہے تو کیا ترجمہ، آج میری بھی شادی ہو رہی ہے، آج سے میں اور آپ ہم زلف کہلانے لگیں گے، نبی کی چھوٹی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے۔ تو بازار کیسے آنا ہوا؟ یہ زرہ بیچنی ہے، شادی کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ عثمان تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، اور علی کی محبت کا انداز دیکھیں عثمان کا،
فرمایا آگے بازار میں کیا قیمت لگاتے پھرو گے، مجھے ہی بیچ دو، اور قیمت بھی تیری مرضی کی ہوگی، جو منہ میں آئے وہ قیمت دوں گا، جو آپ کے منہ میں آئے۔ اور پھر آخر کار یہ طے ہوا، اس زرہ کی کڑیاں گنتے جاؤ، ہر کڑی کے بدلے 1 درہم لیتے جاؤ، 20-22 درہم کی زرہ ہے، لیکن کڑیاں زیادہ لگی تھی۔ جب فارغ ہو تو 480 درہم قیمت طے ہو گئی۔ حضرت عثمان نے 480 درہم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے، زرہ اٹھا لیا۔ اب زرے کا مالک کون ہے؟ پیسے کا مالک کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ جانے لگے تو فرمایا علی بھائی یہ تو سودا تھا جو ہو گیا، اب شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ آپ کی شادی کا ہدیہ نہیں دوں؟ کہا کیا؟ فرمایا یہ زرہ رکھ لینا، جب تک جہاد کرتے رہو گے عثمان کا حصہ اس میں شامل ہوتا رہے گا۔ زرہ واپس کر دی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا بھائی زرہ بھیجتے کیوں ہو، نہ بیچو، یہ لو پیسے میں ہی دوں گا، ویسے بھی دل میں ہے مفت میں دینا ہے، پیسے میں دے دیتا ہوں، زرہ مت بیچو۔ نہ، ایسا نہیں فرمایا، علی کے مقام کو برقرار رکھا کہ بات کی دنیا کہیں یہ نہ کہے علی اتنا کمزور تھا کہ شادی کے پیسے مانگ کے لایا تھا۔ دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں علی نے مانگ کے نہیں لیے، اپنی چیز بیچی ہے، اس کے بعد عثمان نے اس کی چیز کو ہدیے میں واپس لوٹا دیا ہے۔ پیسے لے کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کتنے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ما اخبرتہ، اور میں نے بھی نہیں بتایا کہ کتنے ہیں، بس اتنا بتا دیا یا رسول اللہ مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے آپ کا داماد، دوہرا داماد عثمان مل گیا، پہلے دکان پہ ہی سودا کر کے اتنے سارے پیسے دے کر بھیجے ہیں۔ تو پیارے نبی نے 3 بار فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ دعائیں دی حضرت عثمان کو، دعائیں دی حضرت عثمان کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علی کے گھرانے پر کبھی مال لٹاتے ہیں، کبھی علی کی رشتہ داری بڑھانے میں معاون بن جاتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ، پیارے نبی کے پاس جب پیسے آئے، درہم سامنے آئے، ایک مٹھی اس طرف بری، فرمایا بلال کو بلاؤ۔ کہا بلال یہ لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے دے، اپنے لیے خوشبو جو دلہن کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اپنے لیے وہ خرید لے۔ اور 2 مٹھیاں بھر کے فرمایا ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ ابو بکر کو بلا کے لائے تو فرمایا ابو بکر جاؤ میری بیٹی کے شادی کے سامان خرید کے لے آؤ۔ اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے سامان خریدنے کے لیے آدمی پیسہ اس کو دیتا ہے جس پر انتہائی اعتماد ہوتا ہے، ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتا۔ پیارے پیغمبر نے فاطمہ کے لیے، اور مزے کی بات حضرت فاطمہ کی شادی کا لباس ابو بکر صدیق کی پسند پہ آیا۔ حضرت عمار، حضرت عمر، حضرت عثمان اور انصار کے کچھ صحابہ ساتھ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بازار سے حضرت فاطمہ کے لیے چیزیں خریدی، پسند کرانے کے لیے ابو بکر کے پاس لاتے، جو ابو بکر پسند کر لیتا وہ ہم رکھ لیتے اور حضرت فاطمہ کو تک پہنچا دیا۔ فاطمہ یہ تو ابو بکر کی پسند ہے، کہ ابو بکر کی پسند میرے بابا کی پسند ہے، میرے بابا کی پسند میری پسند۔ تو اس گھرانے نے شادی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے لے کر آخر تک، جس شخص کے گھر کے سارے خرچے اپنے ذمے لیے ہوں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ابو بکر امیر المومنین بن کر اس کے گھر کا حق کھا لیا، وہ ابو بکر جس کو کھائے ہوئے مال کے بارے میں شک ہوا کہ جو میں نے کھایا ہے، سنا یہ صدقے کا مال تھا، مجھ پر تو صدقہ نہیں لگتا، تو ہاتھ ڈال کے الٹی کر کے سارا نکال دیا۔ جو کھائے شکمن مال کو اپنے اندر جانے نہیں دیتا، وہ پیارے پیغمبر کی بیٹی کا حق غصب کر کے کھا سکتا ہے۔ رشتے کی بات طے ہوئی، پیسے کا مسئلہ حل ہو گیا، بازار سے سامان لانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب حضرت علی سے فرمایا حضور علیہ السلام نے، جاؤ مسجد میں انصار کو جمع کرو، ابو بکر، عمر، عثمان، اتنے اور ساتھیوں کو جمع کرو۔
5-6 آدمی جمع ہو، یہ مسرور ہیں، خوشی خوشی حضرت علی دوڑتے ہوئے باہر آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیا ہوا، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ابھی میری شادی کا اعلان کرنے کے لیے آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ہی دیر میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے. جب آپ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے. آپ تشریف لائے، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے میں محمد اللہ کے حکم سے آج اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کرنے جا رہا ہوں. یہ اعلان کر کے فرمایا ابو بکر عمر کو ادھر بلا لو، یہ میری بیٹی کے نکاح کے گواہ ہوں گے اور تم سب بھی گواہ رہنا، تم سب بھی گواہ رہنا. صحابہ کو گواہ ٹھہرایا. ابو بکر و عمر علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہیں. ظالموں ان گواہوں پہ جرا کرتے ہو، اگر گواہ غلط نکلے تو نکاح کا مسئلہ تو بہت خراب ہو جائے گا. تم کن لوگوں پہ جرا کرتے ہو جو علی کے نسب نامے کو مشکوک کر دے گا؟ یقیناً میرے نبی نے جن کو گواہ بنایا ہے وہ گواہ میرے نبی کی نظر میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مبارک لوگ تھے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے اللہ نے آسمان میں 2 وزیر رکھے ہیں، میں جب آسمانوں میں جاتا ہوں میرے دائیں بائیں وہ دونوں وزیر چلتے ہیں. اما وزیرائے فی السماء فجبرائیل و میکائیل، میرے آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں. وَأَمَّا وَزِيرَائِ فِي الْأَرْضِ، اور جب میں زمین میں چلتا ہوں تو میرے 2 وزیر ہیں جو دائیں بائیں، ابو بکر و عمر. ابو بکر و عمر کو اللہ نے میرا وزیر بنا دیا، یہ میرے وزیر ہیں، یہ میرے ساتھ چلنے والے ہیں. چنانچہ آپ کا ان کو سامنے بٹھا کر نکاح پڑھانا، گواہ بنانا، یہ علی کے گھرانے کے ساتھ اعتماد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت کی نشانی ہے. اب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کی رخصتی. جب رخصتی کا مرحلہ آیا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے. کہا آج فاطمہ کی ماں نہیں ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھی. ہاں آج خدیجہ موجود نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ پیارے نبی کو تسلی دینے والی خاتون خدیجہ کی کمی محسوس ہونے نہیں دیں گے، ہم پوری کریں گے. حضرت فاطمہ کو لباس پہنانا لانا صدیق اکبر کا کام تھا. لباس پہنا کر تیار کر کے اس کے لیے نبی پاک نے گھر بتایا، اس گھر کو صاف کرو، آج میری بیٹی یہاں رہے گی، کل یہاں سے رخصتی ہوگی. حضرت فاطمہ کے لیے گھر دھونا، مدینے کے گاؤں سے مٹی لا کر گھر کی لپائی کرنا، گھر کو سجانا اور چمکانا، سارا خرچہ لانا باپ کے ذمے صدیق اکبر کے تھا، اور یہ چمکانا اور سجانا سارا ذمے صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے ذمے تھا. اور یہ دونوں تو آپس میں ایسی محبت کرنے والی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو وصیت کی، اے میری بیٹی فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرنا. جس گھرانے سے نصیحت کی، وصیت کی، محبت کرنا ہے، اس گھرانے کو دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو ان کے درمیان توڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو نبی کی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، ان کے درمیان بھی توڑ پیدا کرنے کی کوشش، جو ایک دوسروں پر جان نچھاور کرنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کی لپائی کی، ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، گھر کی لپائی کی، صفائی کی، اور حضرت فاطمہ کے لیے گھر تیار کر رکھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت عائشہ کو اتنی محبت تھی،
وہ فرماتی تھی میری نظر میں گفتگو کرنے میں نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ جو تھی وہ ان کی چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی. جب وہ باتیں کرتی تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی بول رہے ہیں. اور وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ راست گو، میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ حق گو سوائے اس کے باپ کے اور کسی کو نہیں دیکھا. یعنی اس کے باپ کو میں درمیان میں نہیں لا سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت اونچی ہے. اور آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں اور بات ختم کروں. مولا روم نے واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان اتنی محبت تھی. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، عرض کیا اماں جی آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ اماں جی آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ مولا روم فرماتے ہیں اماں نے فرمایا بیٹی اس بحث کو چھوڑ دو، عموماً ایسے بحثوں میں پھر آخر میں تکلیف ہوتی ہے، اس بحث کو چھوڑ دیں. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا اماں جان آج اس مسئلے پہ تھوڑی سی گفتگو تو ہونی ہی چاہیے، کیونکہ میں اپنے خیال میں، توجہ رکھنا، میں یہ اپنے خیال میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ سے افضل ہوں. انہوں نے کہا بیٹی اس بات کو چھوڑ دیں. 2-3 بار فرمایا اماں نے. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں آج چھوڑتی نہیں ہوں، تھوڑی بحث ہو جائے. اچھا میرے افضل ہونے کی دلیلیں سن لو. کہا سنا دو. اس نے کہا میں بیٹی محمد کی ہوں، تو بیٹی ابو بکر کی ہے. دلیل تو بڑی وزنی تھی. اس نے کہا بتا تیرا باپ افضل ہے یا میرا باپ افضل ہے؟ واہ عائشہ، کہا ساری دنیا ابو بکر سے بھر جائے بیٹی تیرے باپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تیرے باپ تو خدا کے نبیوں میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ تو امتی ہے. کہا دیکھو میں محمد کی بیٹی ہوں، تو ابو بکر کی ہے، تو پھر میں افضل ہوئی. ایک نمبر 2، مجھے میرے باپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا. ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا. نمبر 3، میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں. آپ کے بارے میں فرمایا ایسا؟ بے شک بیٹی تیری یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار کی میں ماں ہوں. کیا تیرے بیٹے ہیں ایسے کوئی؟ حضرت عائشہ کی تو اولاد ہی نہیں تھی. میں تو جنت کے سرداروں کی بھی ماں ہوں. بے شک بیٹی یہ بھی تیری بہت بڑی فضیلت ہے. میرے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا بیٹی میں جا رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے ملاقات تیری ہوگی. چنانچہ حضور کی وفات کے 6 ماہ کے بعد یہ فوت ہو گئی. ہے تیری ایسی فضیلت؟ اماں بڑی تھی نا، عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. فرمایا بیٹی شک کوئی نہیں، تیرے سارے فضائل برحق ہیں، میں نے سن لیا، کافی ہے، قبول ہے مجھے. نہیں اب آپ بھی اپنی دلیل پیش کریں. چھوٹے تو چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہمیشہ تسلی دیتے ہیں. بیٹی میں نے تیرے فضائل تسلیم کر لیے، میں نے آپ کی شان و منقبت مان لی، بس بات ختم. نہیں اماں آپ بھی بیان کرو گی. جب اصرار کیا تو پھر بیٹی کے اصرار پر ماں نے کہا بیٹی تیرے سارے دلائل ایک طرف، میں اپنے بارے میں ایک ہی دلیل دوں گی، فیصلہ تو کر لینا. کہا کیا؟ کہا تیرے ابا نے، میرے سرتاج محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب نیک خاون اور نیک بیوی دونوں جنت میں جائیں گے تو بیوی اپنے خاون کے ساتھ ہوگی، ہر نیک بیوی اپنے خاون کے ساتھ ہوگی. میرا ایمان ہے محمد بھی جنتی، علی بھی جنتی، تو بھی جنتی،
میں بھی جنتی، فرق اتنا ہے تو جنت میں علی کا ہاتھ پکڑ کے جائے گی، میں محمد کا ہاتھ پکڑ کے جاؤں. بتا کس کے ساتھ جانا مزہ کرتا ہے؟ بیٹی تو بتا، کیا جنت میں علی کا ہاتھ پکڑ کے ٹہلتے ہوئے مزہ آئے گا یا جنت میں محمد کا ہاتھ پکڑ کے ٹہلتا ہوا مزہ آئے گا؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت فاطمہ رو پڑی. تو اماں عائشہ نے فرمایا بیٹی میں نے اسی لیے کہا تھا مناظرہ نہ کرنا، اس مسئلے پہ بحث نہ کرنا. میں جانتی ہوں کہ تیرے سارے دلائل برحق ہیں، یقیناً باپ تیرا سب سے افضل ہے، مگر میری قسمت کا ستارہ یہ چاہا ہے کہ مجھے اللہ نے محمد کی حرم میں داخل کر دیا. میں قیامت کے دن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے ساتھ پہلے دن سے لے کر شادی کی رخصتی تک ابو بکر صدیق کا یا مال لگ رہا ہے یا خدمت لگ رہی ہے، اور آپ کی بیوی آپ کی بیٹی خدمت میں کھڑی ہے. اور مزے کی بات آگے چل کر میں کچھ رشتہ داریاں صحابہ کی تاریخ آپ کو بتا دوں گا. حضرت فاطمہ کا وقت جب دنیا سے جانے کا آیا تو بھی اس کو کفن دے کر قبر تک پہنچانے والی خدمات سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے سے ہوئی. تو جنہوں نے اول سے لے کر آخر تک جس گھرانے کی خدمت ہی خدمت کی ہو، اس گھرانے پر یہ الزام لگانا کہ وہ ان کا حق کھا گئے تھے، یہ بالکل وہی آدمی کر سکتا ہے جو ایمان سے بالکل خالی ہو، جس کے دل میں ایمان ہو. وہ سیدنا صدیق اکبر پر ایسی بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ مجھے آپ کو صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.